الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ آپ بھی اس خیر کے کام میں شامل ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا، یہ لبسن سے ہے، اس کا مطلب ہے ملانا، خلط ملط کرنا۔ اس کا مطلب ہوگا وَلَا تَلْبِسُوا، تم نہ ملاؤ، تم خلط ملط مت کرو۔ باطل، باطل کہتے ہیں غلط کو، ناحق، جھوٹ، بطلان ان سے ہے یہ۔ تکتمو، تکتمو اس کا مطلب ہے تم چھپاؤ، تم پوشیدہ رکھو۔ یہ کتمن اور کتمان ان سے، چھپانا، پوشیدہ رکھنا۔ تو وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ ملاؤ، خلط ملط مت کرو، الحق، حق کو، بالباطل، باطل سے، وَتَكْتُمُوا، اور نہ چھپاؤ، الحق، حق کو، وَأَنْتُمْ، جب کہ تم، تعلمون، جانتے ہو۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور سچی بات کو، حق بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور حق بات کو جان بوجھ کر مت چھپاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ سچ میں جھوٹ۔ لبسن کے معنی لغت میں خلط یا ملانا ہے، اور یہاں ایک بات کو دوسرے کے ساتھ ایسی طرح رلانا ملانا مراد ہے جس سے دونوں میں کچھ فرق اور کوئی ڈیفرنس نہ رہے، کوئی تمیز نہ رہے۔ شاید کا معنی یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، جو سچی بات یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور تعریف میں نے تم پر اتاری ہے، اسے باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اس کو اپنے ہاتھوں سے چینج نہ کرو کہ حق اور باطل میں بالکل فرق ہی نہ رہے۔ تورات میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور ان کی تعریف اور جو نعت وارد ہوئی تھی، اس میں سے یہود نے بعض چیزوں کا تو اقرار کیا اور بعض کو چھپا لیا، اور یہ انہوں نے اس لیے کیا تاکہ اپنا ان کا کام بھی بن جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں بھی وہ جھوٹے نہ ہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے موافق وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ میں الحق سے مراد بعض اشیاء کا اقرار اور الباطل سے بعض کا چھپانا مراد ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یعنی جان بوجھ کر، یعنی باوجود اس کے کہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے، سچے نبی ہے، اور اس سے بھی خوب واقف ہو کہ یہ ہمارا فعل ایک حق بات کو چھپانا ہے، پھر بھی ایسے امور پر، ایسی چیزوں پر، ایسی امور پر دلیر ہونا، جرت کرنا، یہ نہایت قبیح اور نہایت برا ہے۔ کیونکہ اگر جاہل ہوتے تو تب تو بظاہر یہ عذر بھی ہو سکتا تھا کہ ہم جاہل تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہم کو خبر نہیں تھی۔ جان بوجھ کر جرت کرنا یہ نہایت بہت بڑی بے حیائی اور بہت برا فعل ہے۔